ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے، صرف سود ہی نہیں کھا رہے، عورتوں کے ذریعے سود کھا رہے، بڑے شوق سے آج گاؤں گاؤں میں گروپ لون لیا جا رہا ہے، بینک کا مینیجر آتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، مرد کھڑا ہے، مرد سے بات نہیں کرتا، اندر سے مہیلا آتی ہے، اندر سے عورت آتی ہے، ماں آتی ہے، بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ لیتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ دیتا ہے۔ اور لوگوں، ہم سود خور ہو گئے، ہم حرام خور ہو گئے، اور ہم ساتھ میں دیوس بھی ہو گئے، ہم بے غیرت بھی ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بہوؤں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بیویوں کے ذریعے سود کھایا۔ اور لوگوں، ایک تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجبور تھے ہم، تم کوئی مجبور نہیں تھے، سود کھانا کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، سامنے سور کا گوشت پڑا ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ پیارے بھائیو، آج خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں، آج ان کے ہاتھوں زنا اور بدکاری کی لعنت بھی گرفتار ہو رہی ہیں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم تو سمیہ کی وارث ہو، تم تو فاطمہ کی وارث ہو، تم تو مریم کی وارث ہو۔ تم نے تو تاریخ میں عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، کیا آپ نے سمیہ کی داستان نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سمیہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ سمیہ کو ابو جہل نے باندھ دیا، سامنے جوان بیٹے کو باندھ دیا، سامنے شوہر کو باندھ دیا، اور سمیہ سے کہا اے سمیہ، اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اے سمیہ، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اے سمیہ، تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے بدن کے کپڑے اتروانا تو گوارا کر لیا مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر ابو جہل نے دھمکی دی اے سمیہ، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے، تیرے شوہر کے سامنے، تیری شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ سمیہ نے اس بے رحمی اور اس ظالمانہ طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز کرنا گوارا نہ کیا۔ ہم اس قوم کی وراثت ہے ہمارے پاس، اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے۔ عشق اور پیار کے نام پر تمہیں کہیں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اسلام کوئی اتنی سستی چیز ہے اس کو کوئی پیار محبت عشق لب کے نام پر ہم سے چھوڑوا دے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم، آپ کے گھر میں کوئی دولت ہو یا نہ ہو، آپ کا مکان عالیشان ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، کل اللہ کی بارگاہ میں، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہے اللہ میں توحید کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، یہ دولت کل آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، اور آپ کروڑ پتی تھے، آپ ارب پتی تھے، آپ پاکڑ کے سب سے بڑے دولت مند تھے، کل اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی آپ لے کے آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کل اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا لا کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ میرے بھائی، ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے، صرف سود ہی نہیں کھا رہے، عورتوں کے ذریعے سود کھا رہے، بڑے شوق سے آج گاؤں گاؤں میں گروپ لون لیا جا رہا ہے، بینک کا مینیجر آتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، مرد کھڑا ہے، مرد سے بات نہیں کرتا، اندر سے مہیلا آتی ہے، اندر سے عورت آتی ہے، ماں آتی ہے، بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ لیتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ دیتا ہے۔ اور لوگوں، ہم سود خور ہو گئے، ہم حرام خور ہو گئے، اور ہم ساتھ میں دیوس بھی ہو گئے، ہم بے غیرت بھی ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے اپنی بہوؤں کے ذریعے سود کھایا، ہم نے
اپنی بیویوں کے ذریعے سود کھایا. وہ لوگوں ایک تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور لوگوں اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا, اگر تم نے بیاج کھانا نہ چھوڑا تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تم رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا سود کھانا, بیاج کھانا یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے, یہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. مولوی صاحب بڑی مجبوری میں ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں. کس بات کی مجبوری ہے؟ مر رہے تھے تم, بغیر سود کھائے مر رہے تھے تم, اپنی سہولتوں کو تم مجبوری کا نام دیتے ہو. مجبور تھے ہم, تم کوئی مجبور نہیں تھے. سود کھانا کسی کی مجبوری نہیں ہے. مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں, کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, سامنے سور کا گوشت پڑا ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جان جا رہی ہے, اگر وہ سور کا گوشت نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے, وہ مردار نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے. اسلام کہتا ہے اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے. سود کھانا کوئی مجبوری نہیں, ہم نے مجبوری بنایا ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو جب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں سود کی لعنت آ گئی, پھر اس کی منحوسیت آپ کے گھر میں ایسی محسوس ہوگی, نہ گھر میں چین ہوگا نہ سکون ہوگا. کبھی ماں کی طبیعت خراب, کبھی بہو کی طبیعت خراب, کبھی بیٹے کی طبیعت خراب, کبھی گھر میں نفرت, کبھی گھر میں عداوت, کبھی گھر میں جھگڑا, کبھی گھر میں برکت کی کمی. ایک سود اور بیاج اپنے ساتھ ہزار قسم کی خرابیاں لاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. ایک تو ہم سود کھا رہے ہیں, اوپر سے عورتوں کے ذریعے. مجھے کہنے دیجئے